میرے اس سوال کے جواب میں طوطی ہند حضرت امیر خسرو پکار اٹھے، زے بس کس مخزن اہل عقیدت بمبئے جو دست. زے بس یہ میں نہیں کہتا، واہ 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 واہ، خانقاہ قادریہ کا کوئی آدمی نہیں کہتا، کہتا بے شک یہ طوطی ہند حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں. زے بس کز مخزن اہل عقیدت منبع جو دست، بجائے سرما ورزیدہ کشم خاکے بداہورا. بھائی واہ واہ، مطلب یہ ہوا واہ 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 واہ، کہ میرے ہاتھ میں جس شیخ کامل کا دامن ہے، اس شیخ کامل کے پیدا ہونے کی سرزمین امیر خسرو کی نظر میں ایسی عالی مرتبت ہے کہ امیر خسرو تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ ہو اور میرے شیخ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش بدائیوں کی مٹی ہو. اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، بجائے سرما ورزیدہ کشم خاکے بداہورا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی اس سے جامع اور بلیغ تعریف نہیں ہو سکتی. بے شک سبحان اللہ. جب ایک جواب فارسی والوں سے ملا تو پھر اردو والے کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اردو والوں کو جوش آیا. ہم نے اردو والوں سے پوچھا کہ ذرا تمہیں بتا دو کہ یہ کون سے شہر میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لکھنؤ سے مصحفی پکار اٹھا، واہ واہ واہ، لکھنؤ سے مصحفی پکار اٹھا کہ قاتل تیری گلی بھی بدائیوں سے کم نہیں، قاتل تیری گلی بھی بدائیوں سے کم نہیں، جس کی گلی گلی میں مزار شہید ہے، واہ 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 واہ، سبحان جس اللہ، کے ہر ایک گھر میں مزار شہید ہے. واہ، لوگ بڑے جھوم کے کہتے ہیں دلی تو دلہن بنی دولہا نظام الدین. واہ، یہاں چشتی لوگ تشریف فرما ہے، دلی تو دلہن بنی دولہا نظام الدین اور سارے جگ کے راجہ تو خواجہ معین الدین. واہ، لیکن کبھی یہ سوچا خواجہ نظام الدین، کہ دلی کو نظام الدین جیسا دولہا دینے والی سرزمین کون سی ہے؟ واہ 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 بھائی، واہ واہ، دلی کے ماتھے پر نظام الدین نام کا ٹیکا کس نے لگایا؟ واہ 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 واہ، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس کی والدہ طاہرہ پاک باز نیک عورت اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی ہے، اس کو بیچتی ہے، اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. بچہ بڑا ہوا، اس کو اسی بدایوں کی ایک گلی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں ایک قاری صاحب رہا کرتے تھے اور ان قاری کا نام قاری شادی مقری تھا. اس ماں نے اپنے اس یتیم بچے کو اس قاری کی درسگاہ میں بھیج دیا. وہ قاری بھی کیسا قاری تھا، محبوب الہی فائد الفاظ شریف میں لکھتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت قاری شادی مقری کی یہ کرامت تھی کہ جس بچے نے ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت تلاوت کر لی، ان کی صحبت کی برکت سے وہ حافظ ہو کر اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے نے قرآن مکمل کر لیا. اب علامہ علاء الدین اصولی جو ایک اور گلی میں آرام فرما رہے ہیں بداہیوں کے اندر، وہاں پڑھنے بھیج دیا. دوستو معاملہ یہ تھا کہ کبھی کبھی اس ماں کا سوت بازار میں بکتا نہیں تھا، اسی سوت کو بیچنے سے اس کی شام کی روٹی پکتی تھی. بچہ خوشی خوشی پڑھ کر آیا، کتابوں کا بستہ اس کی بغل میں ہے، اماں کھانا دے دو. اتفاق یہ ہوا کہ اس دن اس ماں کا سوت نہیں بکا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ماں نے کہا کہ بیٹا نظام الدین امروز ماں مہمان خدائیں. اللہ، بیٹے نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں.
بچہ بھوکا سو گیا. کچھ دن گزرے، سود دکھتا گیا، کھانا آتا چلا گیا، بچہ کھاتا رہا. جب کئی روز گزر گئے، بچے کو کھانا ملتا رہا. ایک دن بچہ مدرسے سے لوٹ کر آیا، دیکھا کھانا سجا ہوا ہے. اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ بہت دن سے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا. دوستو، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی دلی کا دولہا ہے، یہ وہی محبوب الہی ہے، یہ وہی نظام الدین ہے کہ جن کی تعلیم و تربیت اس توکل و قناعت کی بنیادوں پر ہوئی. اور زمانے نے دیکھا کہ بدایوں کی سرزمین سے طلوع ہونے والا وہ آفتاب شریعت و طریقت سارے عالم میں کیسا فیضان شریعت و طریقت بن کر چمکا اور گرجا اور برسا. سبحان اللہ. میں استقبال کرتا ہوں سبحان اللہ. اپنے تمام مہمانوں کا اس تاریخی سرزمین پر کہ جس کو محبوب الہی کی جائے پیدائش ہونے کا شرف سبحان شریف. واہ واہ واہ. پیر مکہ صاحب یہاں آرام فرما رہے ہیں، دانیال قطری قطر سے آ کر یہاں آرام فرما رہے ہیں، چھوٹے بڑے سرکار یمن سے آ کر تھوڑی دور پر آرام فرما رہے ہیں. کوئی مکہ سے آنے والا ہے، کوئی مدینے سے آنے والا ہے، کوئی شیراز سے آنے والا ہے، کوئی بغداد سے آنے والا ہے. غرض کے میرے ناقص مطالعے کی حد تک کوئی مرکز علم و روحانیت ایسا نظر نہیں آیا کہ جہاں سے کوئی نہ کوئی علمی یا روحانی شخصیت ہجرت کر کر بدایوں نہ آئی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق. اب اس بات کو ایک اور انداز میں کہنا چاہوں گا، بدایونی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے. مجھے بتائیے کہ جب بغداد خود علم و فن کا گہوارہ ہے تو وہاں سے آدمی ہجرت کر کے یہاں کیوں آیا؟ جب یمن خود علم و روحانیت کا گہوارہ ہو تو وہاں سے آدمی ہجرت کر یہاں کیوں آیا؟ جب مکے اور مدینے کے اندر بڑے بڑے محدثین اجلہ علماء کی درسگاہیں سجی ہوں تو آخر وہ کیا وجہ تھی کہ پیر مکے کو چھوڑ کر بدایوں آ گئے؟ پتہ یہ چلا کہ جس زمانے میں جو لوگ اپنے اپنے وطن اصلی مرکز علم و روحانیت کو چھوڑ کر بدایوں آئے، اس زمانے میں بدایوں شریف ان مراکز علم و روحانیت کے مقابلے میں علم و روحانیت کا زیادہ بڑا مرکز تھا. ورنہ ایک بڑے مرکز کو چھوڑ کر ایک چھوٹے گاؤں کے اندر آنے کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا. ان مراکز شمس مارہرہ کے اندر پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑے، وہاں ان کی زمینیں، وہاں ان کی جائیدادیں، وہاں ان کے مکانات، وہاں ان کی خانقاہیں، وہیں کی سرزمین پر آرام فرما ہے، مگر مارہرہ کو اپنی جاگیر نہیں کہا. واہ 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 واہ. شمس مارہرہ نے مارہرہ کو اپنی جاگیر نہیں کہا. بدایوں والوں، بدایوں میں رہنے والوں، بدایوں سے نسبت رکھنے والوں، اپنی قسمت پر فخر کرو کہ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہو جو ہماری نہیں، کسی کی نہیں، شمس مارہرہ کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حقیقت یہ ہے دوستو، نہ ایران کی، نہ توران کی، نہ امریکہ کی، نہ لندن کی، ایک بات یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر درگاہ قادری کے باب قادری تک، اور وہاں سے لے کر لنگر خانے کی آخری دیوار تک جو کچھ نظر آ رہا ہے، قسم خدا کی شمس مارہرہ کے طلبوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. واہ واہ. جب بات بدایوں کی چلی تو یاد رکھو، بدایوں خالی شہداء کی سرزمین نہیں ہے، خالی اولیاء کی سرزمین نہیں ہے. مدینۃ الاولیاء تو تاریخ میں کہا جاتا ہے، مدینۃ العلماء بھی ہے. بے شک. اور مدینۃ العلماء بھی ایسی کہ میرے ناقص مطالعے کی حد تک جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہوگا
کہ جب ہندوستان میں مولانا یاسین صاحب تشریف فرما ہے، یہ اس سبجیکٹ کی اتھارٹی ہے اس موضوع پر، ہندوستان میں جب بدعقیدگی کا فتنہ شروع ہوا اور مسلمانوں کے عشق رسول اور ناموس رسالت کو چیلنج کیا جانے لگا، اور جو شخص اس کام کے لیے دلی کے سرزمین پر کھڑا ہوا، علماء تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں، میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کی اپنی زندگی میں، بعد میں تو لوگوں نے بہت کچھ لکھا، اسماعیل دہلوی کی اپنی زندگی میں اس کے رد میں صرف 4 کتابیں لکھی گئی. ذمہ دار ہوں اس بات کا. اسماعیل دہلوی کی زندگی میں اس کے رد میں صرف 4 کتابیں لکھی گئی ہیں، نام لے کر رد، تقویۃ الایمان کے رد میں. ایک کتاب تو خود اس کے خاندان کے ایک بزرگ کی ہے، ایک کتاب علامہ فضل خیر آبادی کی ہے، دوسری بھی اسی خاندان کے ایک بزرگ کی ہے. اور قادریوں مجیدیوں اس بات کو اپنے سر کا تاج بنا کے لے جاؤ کہ اس کی زندگی میں اس کے روبرو اس کا رد کرنے والا اور کوئی نہیں، وہی ذات گرامی ہے کہ جس کے ذات گرامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کتاب لکھی، اور یہ جب کی بات ہے کہ جب لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ وہابیت کیا ہوتی ہے، نجدیت کیا ہوتی ہے، بدعقیدگی کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، نام تک نہیں سنا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ صرف بدایوں اس وقت اس فتنے سے باخبر تھا، بلکہ اس فتنے سے امت کو بچانے کے لیے، امت کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے اس نے انتظام بھی کر دیا. واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی کتاب ہدایت الاسلام حضور شاہ عین الحق نے لکھی، نام سیف الجبار کا مشہور ہو گیا. پہلی کتاب تو یہ ہے، اور یہ ان 4 میں سے ایک کتاب ہے جو اسماعیل دہلوی کی زندگی میں لکھی گئی. عظمت مصطفیٰ بدایوں والوں کے دلوں میں ڈالنے کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی. واہ بھائی واہ 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 واہ. پہلی اینٹ عظمت مصطفیٰ کی ہماری قلوب میں ڈالنے کے لیے رکھ دی گئی. کب؟ جب لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ عظمت مصطفیٰ کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. واہ واہ. زمانہ آگے بڑھا، اسی شاہ عین الحق کے لخت جگر، اور آج ایسا حسین سنگم ہے قسم خدا کی. ابھی اس پر ایک نقطہ یاد آ گیا. سیف اللہ المسلول کی تعلیم و تربیت فرنگی محل میں ہوئی، اور دستار بندی رودولی شریف میں. بھائی واہ واہ. کیا قران الصادین ہے. سیف اللہ المسلول کی تعلیم فرنگی محل میں، اور تعلیم کے بعد جب تکمیل ہوئی اور دستار بندی کی رسم ادا کی گئی تو لکھنؤ میں نہیں بلکہ ان کے استاد حضرت ملا نور فرنگی محلی ان کو اپنے ساتھ رودولی شریف کے عرس میں لے گئے، اور اس عرس کی محفل میں علماء اور اپنے وقت کے اجلاء علماء کی موجودگی میں ان کا امتحان لیا گیا. جب ملا نور کا وہ شاگرد اس امتحان میں کامیاب ہوا تو ان علماء کے ہاتھوں اور رودولی شریف کے ان کے جو جانشین تھے ان کے ہاتھوں اس بچے کی دستار بندی ہوئی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان دونوں خانوادوں کے چشم و چراغ یہاں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ بڑا ہوا، قلم ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا 8 10 15 سال تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ بھئی ایک سرفرا آدمی ہے، اس نے کچھ لکھ دیا ہے حضور کی شان میں. اس سے زیادہ کوئی جانتا نہیں تھا. استاد مطلق علامہ فضل خیر آبادی نے ایک عبارت پر گرفت کی، کتاب لکھ دی، اہل علم نے سائن کر دی، بات ختم ہو گئی. لیکن اور وہ زمانہ انٹرنیٹ کا بھی نہیں تھا، اخبارات کا بھی نہیں تھا کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے، نجد میں کیا ہو رہا ہے، سعودی تو خیر تھا ہی نہیں، اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہاں خبر ہو جائے. لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ محمد بن عبد الوہاب نام کا کوئی شخص عرب میں گزرا ہے، اس کے فلاں فلاں عقائد ہیں. دوستو، یہ سیف اللہ المسلول کی اولیت ہے کہ انہوں نے سیف الجبار لکھ کر دنیا کو یہ بتایا کہ یہ فتنہ ہندوستان کا فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ فتنہ وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے. اور اس کے بعد سے لوگ اسماعیلیت کو وہابیت کہنے لگے. پہلے اس فتنے کو اسماعیلیت کہا جایا کرتا تھا. توجہ چاہوں گا،
کہ پہلے ہندوستان کی علماء اس فتنہ بدعقیدگی کو اسماعیلیت کے نام سے پکارتے تھے. سیف الجبار نے علمی بنیادوں پر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ اسماعیلیت نہیں یہ وہابیت ہے. آج اس بات کو 172 سال ہو گئے. سارا زمانہ اس فتنے کو وہابی فتنہ کہتا ہے, اس کو وہابیت کہتا ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم نے وہ خانقاہ کہ جس نے زمانے کو سنیت اور وہابیت کی پہچان دی ہے, شناخت بتائیے, آج اس سے اس کی سنیت کے ثبوت مانگا جائے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, عرس قادری, حضرت شیخ صاحب قبلہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سیف الجبار نے یہ طے کیا ہے. واہ 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 ہم نے پڑھی ہے تحقیق الفتویٰ, واہ واہ واہ. ہم نے پڑھی ہے امتناع النظیر, سب 1265 سے پہلے کی ہیں. پوری کتابیں پڑھ جاؤ, قسم خدا کی 1265 سے پہلے کسی کتاب کے اندر اس فتنے کو فتنہ وہابیت لکھا ہوا نہیں پاؤ گے. اسماعیلی کہا کرتے تھے, دنیا کو بدائیوں نے بتایا کہ اس فتنے کا نام فتنہ وہابیت ہے. تو وہابیت کو تو ہم نے متعارف کرایا, ہم نے لوگوں کو اس سے بچایا. سیف الجبار, المعتقد المنتقد, بوارق محمدیہ, حرز معظم, فصل الخطاب, تلخیص الحق, تصحیح المسائل, یہ وہ بنیادیں ہیں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. میرے استاد محترم مفتی موتی الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں, یاسر اختر صاحب تشریف فرما ہیں, یہ بتائیں گے آپ کو کہ قسم خدا کی آج جماعت اہل سنت کی عقائد کی بنیادیں جن چند کتابوں کے اوپر قائم ہیں, ان میں اگر ایک لسٹ بنائی جائے تو کم از کم 5 کتابیں سیف اللہ المسلول کی نکلیں گی. واہ سبحان اللہ. جب تبرکات و آثار کی بات آئی, حرز معظم لکھ دی. جب تقلید پر حملہ ہوا, تصحیح المسائل لکھ دی. جب نداء یا رسول اللہ کی بات آئی, احقاق حق لکھ دی. جب دوسرے عقائد پر حملہ ہوا, بوارق محمدیہ لکھ دی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اس سرزمین کے فرزندان گرامی نے طے نہ کر دیا ہو. فتوے تو بہت لوگ لگاتے ہیں, یہ کافر, نجدی کافر, فلاں کافر. ابن سعود ایسا, سعودی عرب ایسا, شاہی حکومت ایسی. شاہ سعود کے دربار میں بیٹھ کر واہ 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 واہ. اس کے روبرو واہ. اس کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دینے والا اور کوئی نہیں, واہ اسی سرزمین بدائیوں کا ایک مرد مجاہد تھا. حکومت قائم ہوئی, شاہ سعود کی حکومت آئی 1924 میں. پہلا حج آیا تو شاہ ابن سعود نے عالم اسلام سے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا. شریف حسین کو نکال کے باہر کیا تھا, خود اس حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا. تو عالم اسلام کی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے دنیا جہان سے علماء کو بلایا. حضور قادری دولہ, مفتی اعظم, عاشق الرسول, اس زمانے میں حیدرآباد مفتی اعظم تھے, آپ بھی گئے. عرفات کا میدان ہے, عالمی اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے. صدارت کی مسند پر کوئی عام آدمی نہیں, خود اس مملکت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اور بادشاہ کوئی رحم دل نہیں, جابر و ظالم بادشاہ ہے. ابن سعود بیٹھا ہوا ہے اور علماء زر اس کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے ہیں, اس کے نظام حکم کی تعریف کر رہے ہیں. کوئی نظام عدل کی تعریف کر رہا ہے, کوئی امن کی تعریف کر رہا ہے. حضور قادری دولہ خاموش بیٹھے, کچھ نہیں بولتے, کیونکہ شاہ سعود, ابن سعود یہ بات جانتا تھا کہ مولوی عبد القدیر کے بہت گہرے تعلقات شریف حسین کی فیملی سے ہیں. تو اس نے یہ چاہا کہ ذرا یہ بھی تو جانوں کہ شریف حسین کے اس قریبی تعلق والے کا میری حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے پوچھا کہ مولوی عبد القدیر, کیف وجدت الامن فی الحجاز هذه المرہ, اس سفر میں تم نے حجاز میں امن و امان کیسا پایا؟ ابھی یہ جملہ
شاہ سعود کی زبان سے نکلا بھی نہ تھا کہ وہ مرد مجاہد اسی بھری محفل میں پکار اٹھا، یبن سعود کما رأینا فی التاریخ فی زمن حجاج بن یوسف الثقفی، ہم نے وہی نظام دیکھا جو تاریخ کی کتابوں میں حجاج بن یوسف کے ظالمانہ نظام میں دیکھا ہے۔ جو ظلم و ستم حجاج بن یوسف نے ڈھائے تھے آج تو نے ڈھا دیے۔ اللہ اللہ، افضل و جہاد، سب سے بہتر جہاد ظالم بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، مبارک ہو کہ اس افضل جہاد بھی، یہ افضل جہاد بھی بدایوں والوں اسی سرزمین کے ایک چشم و چراغ کے حصے میں آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں تک بس نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہاری، 1952 میں پھر پہنچ گئے، وہ بھی اسی خانقاہ کا پروردہ، اسی خاندان کا چشم و چراغ اور اسی مدرسہ قادریہ کا طالب علم حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، فلاں نہیں کریں گے، یہ ہندوستان میں بیٹھ کر سعودی حکومت کے خلاف احتجاج تو بہت آسان ہے، کہیں بیٹھ جاؤ 4 لوگ لے کر، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹ رہا ہے۔ ابن سعود کے دربار میں پون گھنٹے تک اس سے گفتگو کر کے اس کو چیلنج دے کر کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے گنبد خضرا کو ڈھانے کا، بقی شریف کے قبوں کو ڈھانے کا، تو اس کو ڈھانے سے پہلے عبدالحامد سے اپنے علماء کی بات تو کراؤ۔ بھائی واہ واہ واہ، اور فرمایا کہ اگر تمام سعودی علماء تمہارے دربار میں آ کر عبدالحامد کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر دیں کہ گنبد خضرا کو ڈھانا ضروری ہے، اس کے ڈھانے کے لیے پہلے قرآن عبدالحامد کی ہوگی۔ اللہ اللہ، ہمت نہیں کر سکا، اے ہے، سیف اللہ المسلول کا خون بول رہا ہے، واہ واہ واہ، تاج الفہول کا خون بول رہا ہے۔ واہ واہ واہ، گرجنے والے ایسے گرجتے ہیں، بولنے والے ایسے بولتے ہیں، لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ فخر بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔